تو ہیلو دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج میں آپ کو ایک واقعہ سنانے جا رہا ہوں جو واقعہ بڑا سبق آموز واقعہ ہے، نصیحت حاصل کرنے والا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ ہے ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کا اور حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ اپنی بیوی کے ساتھ صبح سویرے دریا کے کنارے ٹہلنے کے لیے نکلے، اور جب وہ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ ریت کا محل بنا رہے ہیں۔ تو حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ اے مجذوب، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں ریت کے محل بنا رہا ہوں۔ تو ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ اس محل کا کیا کرو گے؟ تو حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جو شخص اس محل کو خریدے گا، میں اللہ سے اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تیار کر دے۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کو لگا کہ یہ یوں ہی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ آگے بڑھ گئے اور ان کی بات پر توجہ نہیں کی اور اس گھر کو نہیں خریدا۔ پیچھے سے ان کی بیوی آ رہی تھی، انہوں نے بھی پوچھا کہ اے مجذوب، کیا کر رہے ہو؟ حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر وہی جواب دیا کہ ریت کے محل بنا رہا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ اس محل کا کیا کرو گے؟ کہا کہ جو اس کو 2 درہم میں خریدے گا، میں اللہ سے اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تیار کر دے۔ تو حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی نے 2 درہم ان کو دیا اور کہا کہ میرے لیے کیا ہے، آپ دعا کریے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے جنت میں محل تیار کر دے۔ وہ دے کر وہاں سے چلی گئیں۔ جب ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ رات میں سوئے تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ جنت کے محلات ہیں، اس میں ایک محل ایسا ہے جس پر ان کی بیوی کا نام لکھا ہوا ہے۔ ان کو بڑا تعجب ہوا اور انہوں نے یہ سوچا کہ چلو اس محل کے اندر داخل ہو کر دیکھتے ہیں، لیکن محل کے باہر جو دربان کھڑا ہوا تھا اس نے ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کو اس محل میں جانے سے روک دیا اور کہا کہ اس محل میں وہی شخص داخل ہو سکتا ہے جس کا نام اس محل کے اوپر لکھا ہوا۔ یہ خواب دیکھتے ہی فوراً ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھل گئی اور وہ بے چین ہو گئے اور وہ یہ سوچنے لگے کہ میری بیوی نے جو 2 درہم میں وہ محل خریدا تھا اور حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ان کے لیے دعا کی تھی، وہ دعا لگ رہا ہے میری بیوی کے حق میں قبول ہو گئی۔ اب نیند اڑ چکی تھی، بے قرار اور بے چین تھے، کروٹیں لے رہے تھے اور صبح کے ہونے کا انتظار کر رہے تھے کہ جب صبح ہوگی تو میں پھر وہاں ٹہلنے کے لیے جاؤں گا۔ اگر حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر وہی بات کہی تو میں کیا ہے، پیسہ دے کر 2 درہم دے کر اس محل کو کیا کر لوں گا، خرید لوں گا اور اپنے حق میں دعا کرواؤں گا۔ بہرحال صبح ہوئی، پھر وہ اسی طرف ٹہلنے کے لیے نکلے تو دیکھا کہ حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ وہی کام کر رہے ہیں، ریت کے محل ہی بنا رہے ہیں، اس کو تیار کر رہے ہیں۔ تو ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ اب تو موقع ہے ہی، اب تو میں دیکھ ہی چکا ہوں، اب میں اس کو خرید لیتا ہوں۔ چنانچہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس پہنچے اور پوچھا کہ اے مجذوب، کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ریت کے محل بنا رہا ہوں، ریت کے محل تیار کر رہا ہوں۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیا کرو گے اس کا؟ کہا جو اس کو خریدے گا اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے محل تیار کر دے۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً پوچھ لیا کہ اے مجذوب، اس کی قیمت کیا ہے؟ تو حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس کی قیمت پوری بادشاہت ہے۔ کیونکہ وہ بادشاہت ہے ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ، کہا اب اس کی قیمت کیا ہے؟ اس ریت کے محل کی قیمت یہ ہے کہ تمہاری پوری بادشاہت ہے اس کی قیمت۔ تو ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا تعجب ہوا اور کہنے لگے کہ اے مجذوب، کل تم یہی محل ریت کے 2 درہم میں دے رہے تھے، 2 درہم میں فروخت کر رہے تھے، آج تم نے اس کی قیمت اتنی بڑھا دی کہ پوری بادشاہت کے مقابلے میں کر دیا۔ تو حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا ہی بہترین جواب دیا، کہا ہے ہارون رشید،
کل کا جو معاملہ تھا وہ بن دیکھے کا تھا، آج کا جو معاملہ ہے وہ دیکھ کر آئے ہو، اس لیے اس کی قیمت بڑھ گئی۔ میرے عزیزوں، اس میں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ آج ہم جو ایمان لے آئے ہیں وہ بن دیکھے لے کر آئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو باتیں بتلائی ہیں غیب کی، ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین کرتے ہوئے ہم نے ان باتوں کو مانا ہے۔ اب اگر ہم ان باتوں پر عمل کریں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں اور ان کا یقین کریں گے، اور اسی یقین کے ساتھ ہم اس دنیا کے اندر اعمال کریں گے، تو ہمیں کیا ہے، آخرت میں اس کا اجر و ثواب ضرور ملے گا اور انعامات سے ہم کو نوازا جائے گا۔ اس لیے کہ کل قیامت کے دن جب آخرت کے منظر کو دیکھ لیا جائے گا تب ہم افسوس کریں گے، اور قرآن میں تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ جب نافرمان لوگ دیکھیں گے آخرت کے احوال کو تو اللہ سے عرض کریں گے کہ اللہ ہم کو دنیا میں دوبارہ بھیج دیجیے، اب ہم پلک جھپکنے کے برابر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا، کلا ہرگز نہیں، جو وقت تمہیں دیا گیا تھا وہ وقت اب ختم ہو گیا، اب تو تم اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہے ہو، آخرت کے احوال کو، آخرت کے حالات کو، اب تمہارا ایمان لانا اور تمہارا فرما بردار ہونا معتبر نہیں ہے۔ معتبر تو تب ہوتا جب تم رسول کی بات مان کر، رسول کی لائی ہوئی کتاب اور اس کی بات کو مان کر تم اسلام پر چلتے اور اسلام قبول کرتے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، آج ہمارا معاملہ بن دیکھے کا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مان کر، کہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ جنت جہنم ہے، پلسرات ہیں، آخرت کے احوال ہیں، آخرت میں پیش کیا جائے گا، تو ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اعمال کو بنانے کی فکر کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم غفلت میں اپنی زندگی کو گزار دیں اور جب ہم آخرت میں پہنچیں تو ہمارے پاس سوائے افسوس کے اور کوئی چارہ نہ ہو۔ تو ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کو بنانے کی فکر کرنی چاہیے، اس جنت کو حاصل کرنے کی فکر کرنی چاہیے جو اللہ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے، متقین کے لیے بنایا ہے، صالحین کے لیے بنایا ہے، صادقین کے لیے بنایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کو سنوارنے کی، اپنی آخرت کو بنانے کی فکر کی توفیق نصیب فرمائے۔